بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے چند اہم اور ضروری مسائل ہیں۔ روزے کی تعریف سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ روزے کا وقت کیا ہے اور روزے کی انتہا کیا ہے اور روزے میں کن چیزوں سے رکے رہنا ضروری ہے تاکہ روزہ صحیح ہو سکے۔ تو اس کی تعریف ذہن میں رکھیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے یعنی شوہر اور بیوی کا آپس میں صحبت سے رکے رہنے کا نام یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ کس پر فرض ہے تو ذہن میں رکھیں کہ ہر عاقل بالغ مسلمان اور غیر معذور شخص پر روزہ فرض ہے، یعنی اگر وہ معذور نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے معذور ہے اور نہ طبعی اعتبار سے معذور ہے، تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں، جیسے ناپاکی کی حالت میں عورتوں کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مہینے کے ایام ہوں یا کوئی اور ناپاکی کی حالت ہو، تو ویسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھیں، البتہ بعد میں قضا لازم رہے گی۔ جتنے روزے ناپاکی کی حالت میں چھوٹ گئے ہیں اتنے روزوں کی قضا وہ بعد میں ادا کر لیں۔ ایسے ہی بعض اعذار اور بعض عذر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے، اگر وہ رکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھنے کو بہتر سمجھتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کا عذر قبول کیا گیا ہے اور مباح قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بیمار ہے، مسافر ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے اور تیماردار، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، نہایت کمزور شخص ہے، بھوک پیاس سے مجبور ہے، اور ایسے ہی جنون اور بے ہوشی میں کوئی شخص مبتلا ہے، تو یہ سارے اعذار اور یہ سارے عذر ایسے ہیں کہ اس بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے، جبکہ جب ان کا عذر زائل ہو جاتا ہے، یعنی یہ تمام جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، اگر ان کا عذر ختم ہو جائے، جیسے بیمار تھا تو وہ صحت مند ہو گیا، مسافر تھا تو وہ مقیم ہو گیا، ایسے ہی یہ سارے اعذار جن کے ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں، زائل اگر ہو جائیں، تو وہ روزے کی قضا کریں۔ صرف روزے کی قضا کرنا ہے، جتنے روزے چھوٹ جا رہے ہیں اتنے روزوں کی وہ قضا کرے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ رہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، یعنی صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہ صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر جو قیمت طے ہوتی ہے وہ قیمت وہاں ایک روزے کے بدلے ادا کر دے۔ یعنی بالکل ایسا شخص ہے جسے فقہی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی اب کسی بھی طریقے سے اسے طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ شخص فدیہ دینا چاہے تو روزانہ کا اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا فدیہ دینا وہ روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی روزے کی جو نیت ہوتی ہے، ہر روز الگ الگ نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، تو 30 دن ہو چاہے 29 دن ہو، تو روزانہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت الگ الگ دن روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں اس نیت کا وقت یعنی انتہائی وقت کیا ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ زوال سے پہلے تک یہ نیت کر سکتے ہیں، یعنی صبح صادق کے بعد میں اگر کوئی شخص اتنی تاخیر سے اٹھا کہ مثال کے طور پر نیند لگ گئی، وہ 7 بجے اٹھے یا 8 بجے اگر اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی آج کا روزہ میرا نہیں ہو سکا، سحری میں نہیں اٹھ سکا، تو اسے گنجائش ہے، اسے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نیت اگر کر لے رہا ہے، زوال سے پہلے تک بھی یہ وقت رہے گا کہ زوال سے پہلے تک وہ نیت کر لے تو وہ روزہ اس کا شروع ہو جائے گا، وہ روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا۔ ایسے ہی
یعنی گویا کہ نصف النہار سے پہلے تک بھی اگر رمضان کے روزے کی نیت کر لی جا رہی ہے تو وہ روزہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی نیت کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض احباب اور بعض جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھنے کے بعد میں نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک کے جو عام طور پر جو کارڈ ہوتے ہیں ان کارڈوں پر وہ دعا بھی ہوتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، اس طریقے کی دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ دعاؤں کے پڑھنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے اور بس اس کی نیت یہ تھی کہ رمضان میں مجھے روزہ رکھنا ہے، اور سحری کے وقت میں وہ روزے کی نیت کر لیا، یا رات ہی میں اس کی نیت پہلے ہی سے تھی کہ وہ اٹھنا ہی اس وجہ سے چاہ رہا ہے کہ روزہ رکھے اور میں روزہ کل کا رکھنا چاہتا ہوں، وہ سحری بھی کر رہا ہے، تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب دل میں ارادہ ہے روزہ رکھنا، بس وہی نیت ہو گئی، اس کے واسطے الگ سے زبان سے کوئی الفاظ کا کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر استحضار کر لے رہا ہو کوئی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ اس کے بغیر روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ تو بہرحال اگر وہ روزے کے وقت میں روزہ شروع کرتے وقت میں سحری کے وقت میں ہی نیت کر لے یا دل میں ارادہ رکھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ الفاظ کا یعنی تلفظ کا کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایک نیت کے سلسلے میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ بغیر نیت کے بھوکا رہنے سے روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر صبح سحری میں نہیں اٹھا اور وہ 11 بجے اٹھا، اور 11 بجے اٹھنے کے بعد میں بھی کسی قسم کی کوئی نیت نہیں کیا، بس ایسے ہی وہ بھوکا پیاسا سارا وقت گزار دیا، یعنی روزے کا جو انتہائی وقت ہے، جو غروب آفتاب کا وقت ہے، تو سحرن بجنے تک بھی وہ کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں روزہ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر وہ روزہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت ضروری ہے۔ دل کا ارادہ کر لے تب بھی کافی ہے، لیکن اگر کچھ نیت ہی نہیں ہے، بھوکا پیاسا اور سارا دن گزار دے تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ روزہ نہیں سمجھا جائے گا۔ نیت کرنے کے بعد بھی صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 بجے رات کو اگر اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد میں وقت مثال کے طور پر جو سحری کا انتہائی وقت ہے مثال کے طور پر 4:30 بجے تک ہے، تو اب 3 بجے کوئی شخص کھا لیا اور نیت کر لیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اور وہ سو گیا، اور سونے کے بعد میں 4 بجے اسے جو ہے نیند سے وہ بیدار ہوا اور دل میں ارادہ کر لیا تھا پہلے سے ہی روزہ رکھنے کا، تو وقت ابھی 4:30 تک ہے، تو ابھی بھی وہ کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے۔ تو نیت کر لینے سے وہاں پر کھا پینے کی اجازت ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل کھا سکتا ہے پی سکتا ہے۔ 4:30 بجے تک اگر وقت ہے مثال کے طور پر تو اس وقت تک اسے کھانے پینے کی اجازت ہے، صرف نیت کر لینے سے ہی وہاں پر اس کا کھانے پینے سے رک جانا یہ سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر بلا سحری کا اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے، یعنی سحری کھانا یہ مسنون ہے، سحر کے وقت میں کچھ نہ کچھ کھانا، چاہے بھوک لگے نہ لگے کچھ نہ کچھ کھانا اصل میں کیا ہے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وجہ سے سحر کے وقت میں کچھ نہ کچھ پانی پی لے یا کھجور کھا لے، اگر کچھ کھانا ہے تو کچھ کھانا کھا لے، لیکن بہرحال سحری کرنے میں کیا ہے سنت پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے وہ محروم رہے گا، یعنی سحری میں اگر اٹھا بھی یا نہیں بھی اٹھا دونوں صورتوں میں تو وہ سحری کی برکت سے محروم رہا۔ اس وجہ سے خاص طور پر سحری کے وقت اٹھنے کا معمول بنائیں، اور اس میں ہو سکے تو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں، اس کے بعد میں سحری کریں، تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے جو ایام گزر رہے ہیں اس کی برکات کو حاصل کرنے والے بھی بنیں گے، اس کی برکات تہجد کی بھی بہت سی برکات حاصل کر سکتے ہیں ہم، اور ساتھ ہی سحری کی جو سنت ہے اس سنت پر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا۔ بعض روزے ایسے ہوتے ہیں کہ ان روزوں کی نیت رات سے ضروری ہوتی ہے، اور بعض روزے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت
زوال سے پہلے پہلے تک بھی کر لیں تو کافی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہیں کہ ان کی نیت رات سے ضروری ہے۔ تو 6 قسم کے روزے ہو گئے، کل ملا کر 6 قسم کے روزے ہو گئے کہ کن روزوں کی کب سے نیت کرنا ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 روزے ایسے ہیں کہ ان کی نیت زوال سے پہلے تک بھی ہم کر سکتے ہیں، صبح 11:30 پونے 12 یا پھر 12 جیسا بھی زوال کا وقت ہوتا ہے موسم کے حساب سے، تو زوال سے پہلے پہلے تک بھی اگر ہم نیت کر لیں، کچھ کھائے پیے بغیر اگر ہم رہیں تو ہمارا نیت کرنا صحیح ہو جائے گا۔ وہ کون کون سے روزے ہیں؟ 3 روزے ہیں، ایک رمضان المبارک کے، اور دوسرے نفل روزے، اور تیسرے نذر معین کے روزے، جو منت مانگی جاتی ہے روزوں کی کہ فلاں دن ہم رہیں گے، تو فلاں دن فلاں تاریخ کو جب ہم طے کر کر اس دن روزہ رکھنے کا جو ارادہ کرتے ہیں، ان روزوں کو نذر معین کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے روزوں کو ہم زوال سے پہلے بھی اگر نیت کر لیتے ہیں تو ہماری نیت صحیح ہو جاتی ہے۔ اور 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ ان کی نیت رات سے ہونا ضروری ہے، اگر رات سے نیت نہ ہو تو پھر وہاں پر وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر کفارے کے روزے ہیں، اور دوسرے نمبر پر قضاء کے روزے ہیں، اور تیسرے نمبر پر نذر غیر معین روزے ہیں۔ نذر غیر معین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص نیت کر رہا ہے، منت مانگ رہا ہے، نظر کر رہا ہے کہ اگر میرا کام بن جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ رکھنے کی وہ منت مانگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن اور تاریخ کو متعین نہیں کیا، اس وجہ سے اس روزے کو نذر غیر معین کہتے ہیں۔ تو نذر غیر معین کے روزے، قضاء کے روزے اور کفارے کے روزے، یہ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ اس میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، تب جا کر وہاں پر وہ نیت صحیح ہونے کے بعد ہی روزے صحیح ہوں گے، ورنہ روزے صحیح نہیں ہوں گے۔ یہ روزے کے چند اہم مسائل تھے، انشاءاللہ اور بھی مسائل آئندہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو صحیح معنی میں اس کی قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔